اب اللہ کی سنو. اللہ میاں تو لگتا یہ ہے کہ ہاں کوئی شک نہیں، چاہتے تو دو چار اللہ کے رسول کی کلوننگ ہی کر لیتے، نہیں پسند فرمایا. ساری کائنات کے لیے ایک ہی شخص کو رحمت عالم مقرر کیا، اور وہ محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہوا؟ آخر دیکھو بڑی صفات ہیں، 99 صفات ہیں اللہ کی. کہیں جبار ہے، کہیں قہار ہے. وہ قہار سے مجھے یاد آ گیا کہ جب ہندوستان میں میر علی ٹھگ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، جب پھانسی پہ چڑھا رہے تھے تو اس نے کوئی 17,000 کے قریب مرڈر کی ہوئے تھے. کوئی پورا ٹولہ تھا ٹھگوں کا، کوئی 1 سینچری پوری انہوں نے ہندوستان میں غدر مچایا ہوا تھا. تو سید تھے ہم، سید امیر علی ٹھگ. تو وہ جب چڑھایا گیا اس کو پھانسی پہ تو کسی نے کہا یار تجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا؟ تجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ تو اتنی اب تجھے بات؟ اس نے کہا بالکل کوئی بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں، تو ڈر نہیں لگا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے میرا باپ مجھے کہا کرتا تھا کہ ہر آدمی اللہ کے کسی نام کے سائے میں پیدا ہوا ہے، اور ہم اس میں قہار کے سائے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے میں لوگوں پہ قہر بنا رہا. اب مجھے کیا، میرے قہر کا ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے میں مر رہا ہوں، مجھے کوئی افسوس نہیں. مگر خواتین و حضرات باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، امیر علی ٹھگ کو پتہ ہوگا. مگر ایک بات یقینی ہے کہ اللہ نے اپنی 99 صفات میں سے اپروچ کے لیے، ہاؤ ٹو اپروچ گاڈ، جب اپروچ کا تعین کیا تو اس نے اس اپروچ کا تعین کیا کہ لوگوں میں رحمان و رحیم و کریم ہوں، میں سلام ہوں، مومن ہوں، مجھ سے محبت سے، ان سے اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھے اپنے کریمانہ رویوں سے مجھے اپروچ کرو. جب یہ اپروچ دی اور کتاب میں لکھ دیا وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رحمت کہ میں ہر صورت اپنی رحمت کو غالب کروں گا، تو اس نے یہ اپروچ دینے کے لیے کوئی مثال جب بنانے کی کوشش کی کہ میں کس طرح کا رحمان ہوں، میں کس طرح کا رحیم ہوں، تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو